سب سے کہہ دو گائز دعا کریں میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں. کہہ دیں کہ گائز سب دعا کریں میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو یہاں پر دیکھیں جی صبح کا ناشتہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آج بچے جا رہے تھے اسکول، تو میں نے کہا چلیں جی جلدی سے ان کو ناشتہ وغیرہ بنا دیں. تو ناشتے میں بچے کہہ رہے تھے جی ہمیں چاہیے بریڈ اور ساتھ مایونیز. تو بس جی میں نے بریڈ اور مایونیز لگا کے نا انڈا ان کو سینڈوچ بنا دیا تھا، جو جس کی پسند ہے نا ویسے بنا کے ان کو دے دیا. صبح کے ٹائم انڈا نہیں کھاتا، تو میں نے پھر اسے انڈا نہیں بنا کے دیا، تو اس کو مایونیز لگا دی تھی. تو بس جی ان کو میں نے سکول بھیج دیا تھا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ حفصہ کی کافی طبیعت خراب ہے، تو آج میں حفصہ کو لے کے ہاسپٹل ایمرجنسی آئی تھی، کیونکہ حفصہ کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو جیسے ادھر ان کو لے کے آئی ہوں حفصہ کو، تو ڈاکٹر نے آتے ہی اسے جی ڈرپ لگا دی. کہا کہ حفصہ کی اتنی طبیعت خراب، پانی کی کمی ہے، تو اس کو جی ڈرپ لگا دی. اس کا کلر بھی دیکھیں کیسے ہو گیا، ایک دم یلو سا. تو بس بھی جیسے انہوں نے ڈرپ لگائی، ان کے بابا باہر بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے، تو میں جی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو حفصہ بار بار تھا کہ اسے نا یہ اتار دیں، سوئی کیوں لگائی ہے، کس لیے لگائی ہے، دوائی کب لینی ہے میری. تو بار بار میرے سے باتیں کر رہی تھی. اور سب وہ جو ساتھ والے وارڈ والے تھے سب دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بچی کتنی باتیں کر رہی ہے. اور ڈاکٹر بھی کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ لگ ہی نہیں رہی کہ حفصہ بیمار ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ 2-3 دن ہو گئے اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا بالکل. تو بس جی یہ دیکھیں حفصہ کے پہلے ایک ہاتھ پہ سوئی لگائی، وہاں ڈرپ نہیں چلی تو دوسرے ہاتھ پہ لگائی. تو بس جی جو اس کی ڈرپ وہ کمپلیٹ ہو گئی، انجیکشن وغیرہ بھی اس کو لگ گئے تھے. تو ڈاکٹر نے کہا بھی اس کو گھر لے جائیں. تو بس جی میں نکل کے ہاسپٹل سے باہر کھڑی تھی، تو ان کے بابا جی موٹر سائیکل لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو بس حفصہ کو دیکھیں جی ادھر دیکھ رہی، تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا ولاگ بنا لیتے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں تو میرے ساتھ آگے کیا ہوگا کیا نہیں، اس بات کا مجھے تھوڑا بھی اندازہ نہیں تھا. تو بس ہم جی حفصہ کو لے کے گھر آ گئے. ماشاءاللہ حفصہ بالکل ٹھیک تھی، گھر آئی ہے، آ کے اس نے باتیں کی ہے، بلکہ آتے ہوئے ڈاکٹر کو کہہ کے آئی ہے آنٹی اللہ حافظ. تو ڈاکٹر بھی بہت خوش ہو رہی تھی. بس جیسے میں حفصہ کو گھر لے کے آئی ہوں، حفصہ کو میں نے آ کے گھر لٹایا ہے، تو تھوڑا ٹائم گزر رہا تھا، حفصہ کی طبیعت نہ خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. تو میں بار بار حفصہ کو باتیں کروا رہی تھی. اس کا کلر ایک دم سے نا یلو ہونے لگ گیا. میں بڑی پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو 2-2.5 گھنٹے کچھ کھانے کے لیے نہیں دینا، صرف اس کو پانی دے دیں، وہ بھی نمکول والا. تو بس میں نے نمکول والا پانی بنایا، وہ بنا کے میں نے کہا چلے میں اسے پلا دوں. پھر مجھے لگا کہ یہ ڈر رہی ہے سوئی کی وجہ سے. میں نے سب سے پہلے اسے نمکول بنا کے دیا کہ چلیں یہ تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو، نمکول پی لے. خیر اس نے 1-2 گھونٹ پیے پانی کے بڑی مشکل سے، لیکن اس کی آنکھیں نا بند ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور آنکھوں کے نیچے دیکھے کیسے سرکل سے بننے لگ گئے تھے. میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک آئی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے. تو بس جی پتہ نہیں نظر لگ گئی یا کیا ہوا. بس جیسے ٹائم گزرتا گیا حفصہ کی طبیعت بگڑتی گئی. بس میں اس کی پٹی کھولنے لگ گئی ہوں. جیسے میں اس کی پٹی کھول رہی تھی تو سبحان ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا. ایک دم سے بس میں پٹی کھول رہی تھی تو اس کی چیخ کی آواز آئی ہے، اور حفصہ بالکل اس کے ہونٹ اور اس کی چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، اور حفصہ بے ہوش ہو کے گر گئی پیچھے. تو ہم سب تو اتنے پریشان، میں تو رونے لگ گئی کہ بس جی اس حفصہ کو کیا ہو گیا ہے. پھر جلدی سے ہم نے اس کو ایسے اٹھایا ہاسپٹل لے کے گئے. ڈاکٹر بھی کہنے لگے کہ ہم خود حیران ہیں کہ بچی کو کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں پٹی اتار رہی ہوں، ادھر پٹی اتارتے ہی حفصہ بے ہوش ہو گئی تھی. تو وہاں سے میں نے ویڈیو نا ختم کر دی، کیونکہ مجھ سے خود نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ بچی اتنی تڑپ رہی تھی، اور ایک دم اس کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. وہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی ویسے ہی سین چل رہا ہے کہ حفصہ کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو بس آپ سب نے جی حفصہ کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے. حفصہ ابھی بھی کچھ نہیں کھا رہی، اس کی طبیعت کافی خراب ہے. اللہ پاک جی حفصہ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے ضمان میں رکھے. یہاں پر جی حفصہ کا بس جی اینڈ، جیسے میں نے سوئی نکالنے لگی ہوں تو حفصہ بے ہوش ہو گئی تھی. پھر میں نے وہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور مجھے ہوش ہی نہیں رہا حفصہ کے ہاتھ سے بلڈ آ رہا ہے کہ نہیں. بس ہم نے اس کو ایسے اٹھایا اور ہاسپٹل دوبارہ سے لے کے چلے گئے. تو بس جی اللہ پاک کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا دکھ نہ دکھائیں. اللہ پاک سب بچوں کو اپنے ضمان میں رکھیں. تو پلیز جی میری آج کی ویڈیو یہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.